میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج مسلمان مظلوم و مقہور کیوں ہے؟ صرف دو باتیں سمجھیے گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، ہم نے اپنی جان پہ بھی ظلم کیا تو لوگ بھی ظلم کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے شرک کو برداشت کیا، لوگوں کا ظلم بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ توحید کے علم کو بلند کرنے سے معاشرے میں امن و امان آتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جس قوم کے لوگ ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کرتے، امن ان کو ہی ملتا ہے۔ ہدایت یافتہ وہی ہوتے ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کر سکتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے اس کو اب پریشانی کیوں ہے کہ کوئی اس پہ ظلم کر رہا ہے؟ سب سے پہلے اپنی جان پہ ظلم چھوڑیے، پھر اللہ کا شرک چھوڑیے، اللہ ذوالجلال کی وحدانیت کو خالص کیجیے۔ اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس وقت کشمیر کے مسلمان مظلوم ہیں، کس طرح مصیبتوں کے ساتھ، کٹھنائیوں کے باوجود بھوک کے ساتھ ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ مسلمان فلسطین میں ہوں، وہ بورما میں ہوں یا کسی اور جگہ ہوں، سب سے پہلی ذمہ داری اللہ سے توبہ کیجئے۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا دوبارہ نزول ہوگا۔ دوسری بات، اپنے معاشرے میں توحید کو عام کیجئے اور شرک سے بچانے کی بارے میں سوچ پیدا کیجئے اور اس کے بارے میں پلاننگ کیجئے، مل جل کر شرک کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ تیسری ذمہ داری، جہاد کی تیاری کیجئے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ تیاری کرو جس سے دشمن پہ تمہاری دھاک بیٹھ جائے، تمہارے دشمن، اس کے علاوہ بھی دشمن جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم نہیں جانتے، جو تمہارے دشمن ہیں، ان پہ روک تمہارا آ سکے۔ آج جہاد کی تمہاری تیاری تو ہر وقت ہی ہونی چاہیے، لیکن جب دشمن آنکھیں دکھائے اس کو سبق سکھانے کے لیے اپنے دل میں جذبہ پیدا کیجئے، نیت پیدا کیجئے، ارادہ کیجئے۔ من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق۔ جو غزوہ جہاد نہیں کرتا اور جہاد کا دل میں سوچ بھی پیدا نہیں کرتا، ارادہ نہیں کرتا، مر جاتا ہے، وہ نفاق کی موت مرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن جہاد کب کریں گے؟ جو اسلام کے اصول کہتے ہیں وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب حاکم وقت بلائے گا۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، فوج کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر دستبازو بنیے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کو مضبوط کرنے کی پلاننگ کیجئے۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے، صرف جذبہ نہیں، صرف ارادہ نہیں، صرف تیاری نہیں، مال پیش کیجئے۔ کیسے؟ جس سے مظلوموں کی مدد کی جا سکتی ہے، تھرو پراپر چینل یہ مال پیش کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ مومنوں، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ کون سی تجارت؟ تؤمنون باللہ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اللہ کے ساتھ، ورسولی، اس کے رسول کے ساتھ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔ تم کیسے بھی ہو، تمہارے پاس اسلحہ ہے یا نہیں، یہ ان لوگوں کا اعتماد ہے اسلحے پر جو کافر ہوا کرتے ہیں۔ مومن ہمیشہ اپنے تقوی اور اللہ پہ توکل کے ساتھ لڑتا ہے، اگرچہ اسباب وہ بھی مہیا کرتا ہے سنت سمجھ کے، اور ساتھ یقین ہوتا ہے مدد ادھر سے ہی آئے گی۔ یہ چوتھی ذمہ داری ہے، اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے، اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے، آرزوؤں کے غنچے کھلاتے ہوئے، معجزے جرتوں کے دکھاتے ہوئے، آگ کو رشک گلشن بناتے ہوئے،
اپنے جسموں پہ جاؤ، اپنے جسموں پہ گھاؤ سجاتے ہوئے، ولولوں کے الاؤ جلاتے ہوئے، اگر اسلام کو بچانے کے لیے یہ وقت بھی آئے، اپنے سینوں پہ گولیاں کھاتے ہوئے، ہر قدم فاتحانہ بڑھاتے ہوئے، مومن ہمیشہ جرأت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، الاسلام یعلا ولا یعلا علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہا ہے، ہمیشہ بلند رہے گا، اسلام پہ مومن کبھی آنچ نہیں آنے دیتا۔ یہ ذمہ داری ہے۔ پانچویں ذمہ داری، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ان تینوں ٹولز کو استعمال کیجئے، مسلمانوں کو بتائیے، دنیا تک آواز پہنچائیے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے ان لوگوں پر، ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، ان بچوں پر جو بھوکے مر رہے ہیں، ان نوجوانوں پر جن کی زندگی اور کیریئر کو خراب کیا جا رہا ہے، اور اسلامی برادری تک یہ بات پہنچانا ذمہ داری ہے، اسلامی حکومتوں تک یہ بات پہنچانا اور اپنی حکومت کے ساتھ مل کر اس کا سبق سکھانے کے لیے پلاننگ کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات، دعا کرنا یہ سب سے بڑا ایک کارنامہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بدر پہ صحابہ کو اکٹھا کیا تھا، قرآن کہتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ صحابہ کو میدان میں اتار دیا، میدان میں اترنے کے بعد صحابہ نے صفیں بنا لی، تاجدار مدینہ ایک خیمے کے نیچے کھڑے ہیں، ابو بکر بھی کھڑے ہیں، دعا ہو رہی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ یہ مٹھی بھر یہ مسلمان اگر آج یہ بھی شہید ہو گئے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ دعا ہو رہی ہے، حکم اللہ کا ہے، فتح اللہ نے دی ہے، دعا نہیں چھوڑی۔ چادر کندھے سے گر گئی اور اللہ کے رسول کے صحابی ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ آپ کی بھی مدد نہیں کریں گے، چادر دوبارہ کندھے میں رکھی، آپ دعا کر رہے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مسلمانوں کو یاد کیجئے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت دعا کیا کرے، اور جب اذان ہو جائے، اذان اور جماعت کے درمیانی وقت کو دعا کے لیے خاص کیجئے۔ آج جمعے کا دن ہے، عصر سے مغرب تک ہر دعا قبول ہوتی ہے، مسافر ہو تب بھی دعا کیجئے، اگر آپ خود بھی مظلوم ہیں، کسی نے آپ پہ ظلم کیا، دعا کیجئے، رد نہیں ہوگی۔ بارش آ جائے تو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کیجئے، اور ہر رات جب بھی آنکھ کھلے 4 کلمات پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنے کلمات پڑھ کے جو بھی دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول نے یہ وعدہ دیا تھا انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها، اس امت کی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے کمزور لوگوں کی وجہ سے، جن کو دنیا کمزور سمجھتی ہے، جن کو کہتی ہے یہ تو نمازیں ہی پڑھتے ہیں، ان کو تو دعا کے سوا کام ہی کوئی نہیں ہے، دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، ان کی تہجدیں ابھی ختم نہیں ہوئی، بضعیفها، یہ کمزور لوگ جو دنیا کی نظروں میں کمزور ہے، لیکن یہ کمزور 3 باتوں پہ مضبوط ہو جائیں، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، اپنے سینے میں اخلاص پیدا کر لے اور اپنی نمازوں کی پابندی کر لے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تمہارا رب تمہیں کبھی خواب و خسران نہیں لوٹائے گا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب کو حیا آتی ہے، میرے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لٹاؤں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم علیک بالیہود الہنود الغاصبین وعليك بالنصارى المعتدين، اللهم فإنهم لا يعجزونك بشيء، فأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا عزيز يا كريم، اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وعقيدتنا ووحدتنا
بسوء فأشغله اللهم بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم شل أركانهم وأخزي عقولهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا عزيز يا كريم. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي كشمير وفي بورما وفي كل مكان يا عزيز يا كريم. اللهم احفظهم في إيمانهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي دمائهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.